بڑی دلچسپ کتاب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابن انشا اس میں مکمل سامنے آتے ہیں, اور یعنی 200-250 صفحات کی اس کتاب میں کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں ہم کہہ سکتے ہیں جن پہ مختار زمن نے یا پھر صاحب قزل باش نے جو خاکے لکھے ابن انشا پہ, وہ اس میں کچھ چیزیں انہوں نے ایسی ہیں جو بالکل ایک علیحدہ انداز میں. ظاہر ہے چونکہ یہ حمید صاحب نے اس زمانے کو یاد کیا ہے اس کتاب میں جو لاہور کا زمانہ تھا, اور لاہور کا زمانہ تھا اور بڑا جاندار تھا. تو باقی تو ہم سب جانتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ابن انشا کراچی چلے آئے تھے, روزگار کے مسائل تھے درپیش, پھر یہیں انہوں نے قدم جما لیے, پھر یہیں سے وہ ساری دنیا کے سفر پہ جایا کرتے تھے, اور انتقال بھی یہیں ہوا, تدفین بھی یہیں ہوئی. قبر پہ بھی میں نے جا کے دیکھا ان کی, جس پہ آپ کو تختی بھی باقی نہیں رہی ہے پاپوش نگر کراچی کے علاقے میں ایک گوشہ ہے. لیکن جناب ابن انشا پہ جو کتاب ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, اس میں انہوں نے ابن انشا صاحب سے اپنی دوستی اور دلچسپ واقعات کا کچھ اس انداز میں ذکر کیا ہے کہ وہ ایک گویا کہ لازوال اس کو حیثیت ایک بخش دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب ہمیشہ زندہ رہے گی. کچھ پڑھنے والوں کی طرف سے اور قارئین سے ابھی بھی ہمارے احباب اس کا تقاضا کرتے ہیں اور یہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں, تو دوبارہ اس کا کوئی ایڈیشن سامنے نہیں آیا. اس کتاب میں بھی تذکرہ ہے غم روزگار کا کہ جو ہمارے یہاں ادیبوں کو عموماً درپیش ہوتا ہے, اور یہ حمید صاحب کو اور ابن انشا صاحب کو بھی درپیش تھا. تو اس سلسلے میں انہیں کس قدر مشکلات پیش آئیں؟ اور یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بڑی تلخ بات ہے یہ. اس بات کا ذکر میں نے اپنی کتاب میں جو ان پہ مضامین 2 لکھے ہیں اس میں کیا ہے کہ یہ جو جملہ ہے یہ فقرہ ان کی بیگم سے جب میں بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ان کی انگلیاں لکھتے لکھتے ٹیڑھی ہو گئیں, اور یہ حقیقت ہے. میں جب ان سے ملاقات کے لیے گیا تھا 2007 میں, تو میں نے دیکھا کہ وہ ان کے کمرے میں ہم بیٹھے, ان سے ڈھیر ساری باتیں کی, صرف اور صرف پرانی باتیں, امرتسر کی باتیں, لاہور کی باتیں, ڈربے ان کے ناول کے کرداروں پہ باتیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب تو کچھ تلخ باتیں بھی ہونی چاہیے. حمید اختر صاحب نے تو لکھ ہی دیا تھا کہ لاہور کی تپتی گرمی میں, قیامت خیز گرمی میں وہ اپنے کمرے میں پڑے رہتے تھے اور اے سی کے ہوتے ہوئے ایئر کنڈیشنر نہیں چلاتے تھے, اس لیے کہ بل دینے کے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. اور یہ بات جب انہوں نے اپنے کالم میں لکھی تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی پبلک پراپرٹی بن گئی. کالم تو ان کا بڑا پڑھا جاتا تھا. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ تو اب شاید آپ کو یقین نہ آئے اور سننے والوں کو بھی یقین نہ آئے کہ 300 روپے ان کو کالم کے ملتے تھے, جبکہ اس زمانے میں ایکسپریس اخبار فی کالم تقریباً 5 سے 8 ہزار روپے یہ دے رہا تھا. تو حمید اختر صاحب نے کہا کہ بھئی آپ کا معاملہ میں کروا دیتا ہوں اور آپ وہاں آ جائیے, لیکن انہوں نے منع کر دیا. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اس میں نہیں جاؤں گا, اس لیے کہ نوائے وقت جو ہے وہ چلے جو بھی پیسے دیتا ہے 300 روپے اور 8,000 روپے کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا. آپ بھی سمجھتے ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں, اور ضرورتیں منہ پھاڑے کھڑی تھیں, بیماری تھی اور بہت ساری ضرورتیں تھیں. تو بات یہ ہے کہ وہ خوددار آدمی تھے غضب کے, اور مقام کا جہاں تک تعلق ہے سوال ہے تو اس میں یہ عرض کروں کہ عطا اللہ قاسمی صاحب سے کوئی پوچھ لے جا کے کہ کس طرح قاسمی صاحب نے وہ سارا ان کا بل کی ادائیگی میں وہ سہولت کار کا کردار ادا کیا اور پنجاب حکومت سے بات کی. تو اور پھر اس کے بعد جو تھوڑی بہت اکا دکا تقاریب ہوئی ہیں یا ان کو یاد کیا گیا, اس میں بھی قاسمی صاحب پیش تھے. یہ تو مردہ پرست ہم قوم ہیں, اور مرنے کے بعد حمید صاحب تو ایسے شخص تھے کہ میں کیا عرض کروں کہ مرنے کے بعد بھی اس طرح ان کو یاد نہیں کیا جا رہا جس طرح اور لوگوں کو کیا جاتا ہے, اور ریوائول ہم دیکھتے ہیں. وہ ساری زندگی انہوں نے لکھا. اچھا, کل وقتی اور جز وقتی کا بھی میں آپ سے عرض کروں کہ ہم کہہ سکتے ہیں بہرحال وہ اسٹاف آرٹسٹ تھے, اور اسٹاف آرٹسٹ جو ہیں وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, اس کو سہولتیں بھی نہیں ہوتی, اور وہ ایک بڑی عجیب و غریب سی کانٹریکٹ پہ اور نوکری کر رہا ہوتا ہے. تو اخلاق احمد دہلوی جو بہت بڑا نام تھا وہ بھی اسٹاف آرٹسٹ تھے, یہ بھی اسٹاف آرٹسٹ تھے, ناصر کاظمی بھی, یہ سب بڑے بڑے جتنے نام تھے ان کو روزی کمانے کے لیے اور پیٹ بھرنے کے لیے اس معمولی سی ریڈیو کی نوکری کرنی پڑی, اور ساری زندگی انہوں نے نوکری کی, لیکن اس نوکری سے ان کا گھر چلنا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تو قلم کے مزدور تھے, ساری زندگی انہوں نے لکھا. 500 کے قریب ان کے کتابوں کی تعداد بنتی ہے جناب. میں آپ کو یہ بتاؤں حمید صاحب کی, اور اس میں بچوں کے بھی ناول شامل ہیں, اور افسانے بھی ہیں, اور ناول بھی ہیں, اور خاکوں کے مجموعے بھی ہیں. سبھی کچھ ملا کے اگر دیکھیں تو تقریباً یہ تعداد 500 تک چلی جاتی ہے.
اچھا راشد صاحب، ہمارے علم میں ہے آپ نے ان کی بہت سی کتابوں کو، اور دو ایک کا ذکر بھی آپ نے کیا، جیسے ڈربے کا ذکر کیا، امرتسر کی یادیں کا ذکر کیا، کچھ کتابیں آپ نے ان کی اسکین کر کے ڈاؤن لوڈ کی ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے پڑھنے والوں کو، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے بتایا کہ 500 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، تو وہ ساری کتابیں تو ظاہر ہے کوئی نہیں پڑھ سکتا، لیکن چند کتابیں اگر میں آپ سے کہوں کہ 5 کتابیں آپ اے حمید صاحب کی لسٹ کیجئے کہ جس سے ان کا فلیور، ان کا رنگ ہمیں پتہ چلتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں نام لوں گا ڈربے کا، اس کے بعد امرتسر کی یادیں، پھر اس کے بعد ایک بےحد جاندار کتاب جس کا نام ہے یادوں کے گلاب. یہ بھی خاکے اور تذکرے ہیں، پرانی باتیں. پھر چوتھی کتاب میں کہوں گا لاہور کی یادیں، اور پھر اس کے بعد بارش، سماوار اور خوشبو جو ان کے کالم کا مجموعہ ہے 2008 میں، جیسا میں نے عرض کیا شائع ہوا تھا، تو وہ پڑھ لیا جائے، یا پھر اس سے انتظار کر لیا جائے اس وقت کا کہ جب سنگ میل پبلیکیشن سے یہ سارا کام ان کا عنقریب شائع ہو جائے گا. یہ 5 کتابیں ہیں. ان کے ساتھ ساتھ میں 2-3 نام اور لوں گا. تو اس میں چاند چہرے جو اس وقت میرے سامنے رکھی ہے، گلستان ادب کی سنہری یادیں، ابن انشا، یادیں باتیں بہار خزاں، اور امریکانو جو ان کا سفر نامہ تھا امریکہ کا، جب وائس آف امریکہ میں وہ ملازمت کے لیے گئے تھے. اور پھر اس کے بعد ایک 4-5 سال پہلے ان کی 1-2 کتابیں یا کے بعد دیگر آئی تھیں، جس میں دیکھو شہر لاہور ایک یہ ہے، اور ہے لاہور کی باتیں، کچھ نئی کچھ پرانی. یہ 10 کتابوں کے نام میں نے آپ کے سامنے لیے ہیں. اس میں ان کو پڑھنے کے بعد خاص طور پہ امرتسر کی یادیں، ڈربے، اور یہ جو شروع کے میں نے نام لیے، میں سمجھتا ہوں کہ اے حمید صاحب کا پورا فن وہ ان میں سامنے آ جائے گا، کوزے میں بند ہو جائے گا سب کچھ. کچھ مزید جاننے کی حاجت نہیں رہ جائے گی. اچھا راشد، آپ لاہور گئے تھے ان سے ملاقات کے لیے، آپ کی ذاتی ملاقات ان سے ہوئی تھی. میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی خوشگوار بات اس ملاقات کے حوالے سے ہمیں بتائیے جو اے حمید صاحب نے آپ سے کی، تاکہ اس خوشگوار نوٹ کے ساتھ ہم اس تذکرے کو اور اس گفتگو کو ختم کر سکیں. ملاقات جو ہے وہ 1 گھنٹے کی تھی، اور اسی ان کے گھر میں تھی، راہ چمن انہوں نے نام بھی اس کا، میں نے پتا بھی جو گھر کا تھا، درختوں سے گھرا ہوا گھر، سامنے کوئی پارک تھا، اس کا ایک کونا تھا. اور جناب ہم جا کے بیٹھے، ان سے خوب باتیں کی، کرداروں کے بارے میں کیسے لکھتے تھے، بہت مزے کی باتیں بتائیں. تو میں نے ان کو یاد دلایا، میں نے کہا جناب شہاب نامہ میں قدرت اللہ شہاب صاحب نے آپ کے بارے میں آپ کا ذکر کیا، اور وہ ذکر کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جب وہ ڈائریکٹر آف انڈسٹریز تھے پنجاب میں، جو بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے، تو پاور لومز کا اس زمانے میں ایک وہ چرچا تھا، اور لوگ دھڑ وہ جس کا ہاتھ لگ رہا تھا وہ لائسنس لیتا تھا اور وہ کاروبار شروع کر دیتا تھا. تو وہ پرمٹ انہوں نے دلوا دیے. یہ آئے ملنے شہاب صاحب سے اور اے حمید صاحب، تو انہوں نے وہ پرمٹ 3 مہینے بعد انہوں نے لکھا ہے شہاب نامہ میں کہ وہ واپس آئے، اور وہ واپس کر دیے انہوں نے، اور کہا کہ میں جو ہے وہ جائزہ لینے کے بعد نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ کاروبار میرے بس کا نہیں ہے. اب میں آپ سے عرض کروں کہ آج ایل پی جی کا جو کوٹا ہے نا، وہ کروڑوں روپے میں فروخت ہوتا ہے. اب اس زمانے میں آپ لگا لیجئے کہ سارے ان کے دلدر دور ہو جاتے، اگر اس کو بلیک مارکیٹ میں وہ بیچ دیتے بڑی آسانی سے، اور وہ تو ان کے نام پہ تھا. انہوں نے گوارا نہیں کیا. تب انہوں نے لکھا شہاب صاحب نے کہ صاحب تر ادیب کا کردار بھی اس کی تحریروں کی طرح دل نشین تھا. تو یہ معمولی بات نہیں ہے. تو میں نے جب ان کو یاد دلایا تو ہنسنے لگے. تو وہ کہنے لگے کہ یار وہ اسی طرح سے بات کرتے تھے. وہ کہنے لگے یار میں یہ بات اپنی بیوی کو اکثر کہتا ہوں جب وہ مجھے کسی بات پہ کچھ برا بھلا کہتی ہے یا ڈانٹتی ہے یا خفا ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ بھائی دیکھیے آپ یہ نہ کہیے، کچھ کتنے بڑے آدمی نے ہمارا جو تذکرہ ہے وہ اس انداز میں کیا ہے. تو میں یہ کوٹ کرتا ہوں اور ریفر کرتا ہوں.